الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر خیر ترجمہ سنا حدیث دا پھر میں کو اقرا تو شروع کراں جی روایت کی گئی جناب روایت کی گئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکالیں گے اللہ تعالی جہنم سے اہل ایمان میں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ساتھ جناب یزید فرماتے ہیں پس عرض کی میں نے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بخارجین منها فرمایا جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ وہ جو اس سے پہلے ہے ان الذین کفروا بعض وہ کفار یہ کفار میں ہے کہ وہ نہیں نکلیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ نکلیں گے یہ قوم اہل ایمان سے سرکار علیہ جتھے سونے دا نام ذکر ہے نا اتھے نام پڑھو اتھے غرض خاص ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہ معنی ذہن چ رکھو بندہ معنی کیے اس سونے لفظ دا کہا یزید نے کہ عرض کی میں نے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بخارجین منها پس فرمایا جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ وہ جو اس سے پہلے ہے ان الذین کفروا یہ کفار کے لیے ہے اور ایک روایت میں یزید سے کہتے ہیں میں کہ سوال کیا میں نے جناب جابر سے شفاعت کے بارے میں بھی شفاعت ہے کیونکہ وہ معتزلیاں تے خارجیاں والے پاسوں آئے سن جڑے شفاعت دے منکر سن تاں پڑھیا نہیں جی پچھلے شروع وچ میرے دل چ رولا پی گیا جی ایک ہی بندہ وچوں رہیا باقی سارے اسی مان گئے جی کہ بھئی یہ بابا جڑا سونے دا غلام اے بڑھاپے چ جھوٹ پہ ماردا سونے اوتے جی تانوں بھی شرم نہیں آندی جھوٹو جو مندے نہیں جے پے جی بس فرمایا جناب جابر نے کہ عذاب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو اہل ایمان سے ان کے گناہوں کے سبب پھر نکالیں گے ان کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ پس عرض کی میں نے پاس کہاں ہے فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو آگے ساری آخر تک حدیث جڑ پڑھی ہو سنیں ہوں ویکھو اقرا او نظر آ رہے ہیں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اقرا جی یعنی من هذا الحدیث سے شروع فی یعنی یہاں سے جو حدیثیں شروع ہونے تھوں آج بیان شروع ہوں بیان اس حدیث سے امام رحمہ اللہ شروع ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ جو حدیثہ نقل کیتیاں نے اس حدیث سے شروع ہونا ہے کس میں شفاعت کے بیان میں اور شفاعت کے اس بات میں پس احادیث ایمان بالقدر کے لانے کے ساتھ اور احادیث اثبات قدر اور ضم قدریہ کے ساتھ اور احادیث شفاعت کے ساتھ ہے جڑیاں ساریاں پیچھے آئیاں نے پھر وہ گل کرنے لگے نے کہ ان سے ظاہر ہو گیا امام صاحب رحمہ اللہ کے ظاہر ہوگی آپ کے دامن کی طہارت اور آپ کے نفس نفیسہ کی برات کس سے کہ آپ کو نعوذ باللہ معتزلی تھے جیسا کہ معتزلیوں نے آپ کی طرف نسبت کر دیجیے سنیں اور تحقیق دلیل توجہ کرا جب نکیو ایک گل مک گئی گل مک گئی معتزلی کی آندے نے معتزلی تحقیق دلیل پکڑی ہے معتزلہ نے شفاعت کے امتناع میں عقلاً وہ آندے نے بائیں طور کہ یہ بات عدل کے خلاف ہے وہ عدل جو سبب ہے کس کا لے جزائے سوء بسوء عدل تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہونا چاہیے ہن چور دے گال چ پھلاں دے ہار تے نہیں پانے جی یہ مطلب وہ آندے نے جی اور حسنہ بالحسنہ جن نے نیکی کی تھی انہوں جنت ملے جن نے گناہ کیتا انہوں سزا ملے جی تو وہ جڑا نا وہ پچھلی باری پڑھاندے میں آکھیا سی میں کہ اپنے واسطے صحیح فتوے جاری کر رہے ہیں بظاہر گناہ کبیرہ تو ہوندے پہنا سارے کولوں تو یہ بھی فتوے اپنے واسطے فرشتہ کال نو کھانا میں تھوڑا فتویٰ سی بھی جڑا زنا کرے جہنم وچ مارو چھال ہی دے ظاہر فتوے تو گل پہ سکتے ہیں کہ نہیں اپنے تو فتوے خلاف دیں پہننا چاہیے جی
اسی لیے واجب کرتے ہیں وہ اعمال حسنہ کی جزا آندے نے کہ نیکی دا بدلہ نیکی اللہ دا فضل نہیں بلکہ واجب ہے. کون آندے نے اللہ ہوتے واجب ہے. جی جی اس واسطے وہ آندے نہیں اصل کرنے کا اصلہ اللہ پر واجب ہے. لہذا انبیاء بھیجنے اللہ پر ضروری تھا ہماری اصلاح کے لیے. جی ساڑھے نزدیک سب فضل ہے. جی جی اور اچھا یہ تو انہوں دی دلیل جی عقلاً وہ سمجھے ہو نقلاً اس کے ساتھ جو وارد ہے اجمالاً آیات میں اعمال کی جزا کے جزائے اعمال سیئہ کی جزا کے باب میں جو آیات ہے نا اجمالاً ان کو انہوں نے دلیل بنایا کہ دیکھو جی برائی دا بدلہ برائی ملنی ہی ملنی ہے. جی اتنے اجمال ہے کو پھر تفصیلی جواب ہونا. جی مثلا اللہ رب کریم فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجزا بہ تو نے دیکھو سوء دا بدلہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها ملی پئی ہے. جی ومن اساء فعلیہا جڑا برائی کرے گا تو گاٹے چ پوے گی. اور ومن یقتل مؤمنا متعمدا اچھا جی نا الی غیر ذالک ان سے جو نہیں لا تکاد تقصا اے تسی اجمالاً کسی میں کسی گناہ دا نہ لیا بغیر سی بھی مطلقاً جن نے جڑا جرم کیتا سزا پائے گا. آندے نے تفصیلاً گناہ دا نہ لے کے بھی قرآن چ بیان کہ فلانا گناہ کرے گا تو انہوں نے ہن سنے جو تفصیلاً یہ پہلے اجمالاً سی پیچھے عنایتاں وچ ذکر نہیں کیڑا گناہ کیتا انہیں تفصیلاً کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ اے تفصیل ہے جن نے قتل کیتا نا جان بجھ کے اے گناہ کبیرہ نہیں تین دی جزا کی ہے. اگوں نہ آکھے کہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ جڑا وچ وڑ گیا نکل نہیں سکتا. جی اچھا قولو تعالی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات اگے کوئی کسی نے یاد پڑھو جاؤ لوئنو فی الدنیا ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. اگے اے الہ قول اور ان کے لیے کیا ہے اے مومنہ ہوتے جڑا انہوں زنا دی تہمت لانے گناہ کبیرہ نہیں ہے تے اس کبیرے ہوتے ویلو آندے عذاب عظیم آگے تے ثابت ہویا بھی جڑا کرتوت ان دی سزا ملنی ہے. اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى ثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ وہ جو کرے گا اس کو ملاقات کی يَلْقَى ثَامًا جی کہ بھی انہیں گناہ کیتے اتھے ملاقات کی تھی کن دی گناہ ماں دی تو يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جی وغیرہ ذالک وغیرہ اے تا مک گیا اے تسی جرمہ ہوتے سزا اجمالاً تے تفصیلاً. ہون او آندے نے کہ صراحتاً شفاعت دی نفی ہے شفاعتی نفی ہے و تصریحاً کقولہ فما تنفعہم ان مجرموں کو کسی کی شفاعت جو ہے وہ نفع نہیں دے گی. ابھی قرآن پاک جا گئے قرآن پاک میں آتا ہے ولا شفیع یطاع وہاں کوئی شفیع نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے گی. اچھا جی وَقَوْلُوا مَا مِن شَفِيٍ إِلَّا مِن بَعْدِ نہیں کوئی بھی شفیع مگر اللہ کے اذن کے بعد تے اجازت بن گئی. وَقَوْلُهُ یوم لا یجزی والدٌ عن والدہ کہ یاد کرو اس دن کو جس دن نہیں بدلہ دے گا والد اپنے. اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا تجزی نفس عن نفس شیئا ساریاں ایتاں آندے نے ویلو شفاعت دی نفی جی کیے نفی تیاتن کڈا بڑا مضمون کتھا کیتا ہے بابے را کس موضوع تے انہوں نے قرآن دی آیتاں سمجھی بیٹھے نا جی انہوں نے توجیہ ہی کیتی ہے نا بھی انہوں نے نزدیک بھی گل ہے جی اور وہ آندے نے کہ قصہ حدیث کا کہ جو بارد ہوا ہے بعد قول ہی دھیان کرے جی بھی اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تے اگو کی ہے اگے بس اتنے باہر رہ گئے نا بہت سارے نے اتنے نہیں ہے گی اور دوجے نسخے جو ویکھیے نا جڑا میرے کو جب یہ آیت نازل ہوئی نا کیا
اقربین کہ اپنے اقربین کو ڈراؤ، اپنے اقربین کو ڈراؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سیدہ فاطمہ پاک کو اور سیدہ صفیہ سرکار کی پھپھی ہیں، ان دونوں کو اور ان کے علاوہ کو جا کر یہ آیت سنائی اور ڈرایا تھا کہ بھئی جو ہے نا شریعت کے مطابق ہو جو جی. وہ تو لفظ اور بھی ہیں کہ فرمایا اگر معاملہ دوسرا آیا تو میں پھر تہاڈے نال کچھ نہیں کر سکتا جی. وہ کہتا آ جا کے وضاحت اینو دلیل بنا دینے جی جی کہ بھی شفاعت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی پاک اور اپنی پھپھی جان کو جا کر فرمایا تھا کہ بھئی جو نا ڈرو قیامت سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو جی. تو لہذا پتہ لگا بھئی جے شفاعت ہوندی تے سرکار انہاں نوں تو نہ جا کے ڈراندے، کسی اور نوں جا کے ڈراندے. انج کر کے انہاں دلیل بنائی. کنا ہن دھیان کرو بے نکیو. جواب کبھی وہ خلف والوعد للعفو فی الوعید. اے عقیدہ جی جو کبھی ہے نا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا اس کی خلاف ورزی کرنے نہیں نظر آ رہا. بلکہ جواب یہ ہے کہ کبھی جو ہے نا کبھی وہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کرے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. جو وعدے اللہ نے کیے ہیں نا ان کا خلاف یہ کبھی ہے. اور وعید میں معافی دینا یہ کبھی نہیں ہے. اے سمجھا جی. وعید میں یہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں یہ ساری وعید ہے، جو اجر ہیں یہ سارے وعد ہیں. تو اجر جو ہے نا سارے وہ وعد ہیں، ان میں خلاف نہیں ہے. یہ کبھی ہے کہ وعدہ کر کے اللہ نعوذ باللہ مکر جانا. لیکن جو اللہ نے سزائیں بتائی ہیں اس میں اللہ معاف کر دے یہ کبھی نہیں ہے. یہ تو فضل ہے. تو بھی سمجھ آ رہی ہے. اے جواب انہوں کہ اے جو کچھ بیان ہوا ہے نا سارا اے بھی وعید کی ہے. تو وعید میں معافی یہ کبھی نہیں ہے. وعید میں معافی یہ کبھی نہیں ہے، کبھی نہیں ہے جی. وہ سمجھے ہی. اور وعدے میں خلاف ورزی یہ کبھی ہے. مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ خلافی منافقت ہے. تے اگوں دوجا جڑیاں حدیثاں نے معافی دیاں وہ کتنیاں نے جی بھی جن کول گھر کو معافی منگن آ جاوے ماں نہ معافی دے ساڈے وچوں نہیں. اتنا لمبا مضمون ہے کہ بھئی معافی تو بعد جڑا ہے نا سنے ہی اے شاباش ہے. تے اس لیے سنیا جے اس لیے کہ یہ جو وعید میں معافی ہے اس لیے کہ یہ اسقاط حق ہے صاحب حق کی طرف سے. صاحب حق کا جو حق ہے وہ اس کو کیا کر رہے ہیں ساکت کر رہا ہے صاحب حق. جیسا کہ غریم کو بری کرنا. اجا یار تیرے کو پیسے نہیں بنے میں تینوں قرضہ معاف کیتا. بڑا الو یہ قرضہ معاف پہ کرتا ہے جی. ہاں دیکھو بندہ کہ نغمے پڑے جاتے تھے یار اس بلے بلے قبال کر دیتا ہے، یار اس قرضہ معاف کر دیتا ہے جی. اسی لیے نہیں ساکت ہوتا بندے کا حق مگر بندہ معاف کرے گا قیامت والے دن. اے جڑے کوکل عباد نے اے تاں ہونے نے جدو بندے خود معاف کرنا ہے. اللہ 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 اللہ. اور آیات جو ہیں یہ تو واردہ ہے کن میں اجنیاں پیش کیتیاں جے یہ تو سیاق و سباق نال جوڑ کے ویکھ لو. پڑھ دے سویرے قرآن شریف کنیاں نے مجھے پڑھ چکے ہو جی. اور حدیث کی نہیں نفی کرتی مگر کس کی وہ جڑا ہے نا ہوں جی حدیث تے ذکر سی نا سیدہ فاطمہ سیدہ صفیہ واسطے وہ ذکر کرنا تھے گا وہ نال لکھی کرنا حاشیے چ وہ حدیث ہوں نا پوری پھر گل کھل جانی سی. اس حدیث دا جواب دے رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا نا میں کچھ نہیں کر سکوں گا یعنی استقلالن یعنی بلکہ اللہ اجازت دیں گے تو پھر شفاعت ہوگی. تو عقیدہ کی ہے اور کو عقیدہ ہے سرکار استقلالن نہیں ہے اللہ کی عطا سے سب کچھ ہے اللہ کی اجازت سے ہے جی. تو حدیث میں جو نفی ہے وہ کس کی ہے وہ اختیار استقلالی کی ہے نہ کہ اختیار عطائی کی. اے شاباش. اور قولہ تعالی ہن اور دلیلاں قولہ تعالی ما من شفیع الا من بعد
ਇਹ ਖੁਜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੀ ਮਨ ਜ਼ੱਲਾ ਜੀ ਯਸ਼ਫਾ ਇੰਦਾ ਇੱਲਾ آیت الکرسی پڑھ دو یار خدا سے بندو اور وہ جو جاری ہیں مقام اس کے اور یؤدی مؤدا ہو یہ ساری کیا ہیں کیونکہ یہ اشارہ کرتی ہیں کس کی طرف اذن کے بعد شفاعت ہونی ہے جی اذن تو بغیر تو نہیں ہونی جی اور یہی قول ہے ہمارا وَهُوَ قولنا اور وَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ساڈا عقیدہ ہے پکا ٹھکا پکا ٹھکا پکا ٹھکا کہ آقا حضور کو قیامت کو اجازت دی جائے گی شفاعت کی اور وہ جو اجازت نہ ملی تو اتنے کھلوتے رہو گے جی اتنے سڑتے پجتے رہو گے جی جی بیماریوں کے ہو جو فتوے بدے دے ہو اور سنیں جی ہمارے نزدیک وہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا معزون تے ویوزانو ہن بھی سرکار نو اجازت ہے تے قیامت نو بھی بس اچھا جی سوال ہے بھی حدیثاں وچ کنا ذکر شفاعت ہے تے معتزلی کو منکر ہو گیا نہیں پھر معتزلہ کے نزدیک معاذ ہوگی شفاعت رفع درجات لأہل الجنہ آندھنے باہروں اندر جان دی شفاعت نہیں ہو سکتی اندر جا کے تے بلندی درجات دی شفاعت کرانی سرکار نے بھی جنہ بھی ذکر ہے کہ علماء شفاعت کرائیں گے جتنی حدیثیں وہ اندر دی توجیہ کتھے جنت کے اندر جی یعنی شفاعت منکر نہیں شفاعت کس تھان تے ہونی ہے ان دے منکر نے وہ اندر صرف جنت دے اندر ہے باہروں اندر نہیں جی اچھا جی واپس چلو او اقرا ما قبلہا اقرا نظر آ رہی ہے وہ بڑے ہوش کرو ٹوریے بھی یعنی یہ بات کہ یہ انہو کہ یہ آیت وارد ہے کن کے حق میں اور عدم خروج عن النار تے خلود صبر 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 خلود فی النار مختص ہے کافروں کے ساتھ یہ نہیں تجاوز کرے گا کافروں کے غیر کی طرف کیڑیاں شیئاں عدم خروج تے خلود اے دوویں گلاں اے مختص نے کنہاں نال لہذا جو کافر نہیں ہے اس کے لیے عدم خروج تے خلود فی النار کوئی نہیں ہے خلود ہے خلود فی النار کوئی نہیں ہے عدم خروج نہیں ہے خروج ہے سمجھا جے کیوں ان کی شان میں لے وقوع فی شانہم کیونکہ اے جڑا ہے نا اے سارا کام کافراں دے بارے چے کنہ دے بارے چے اچھا بس او شان پنجابی والی شان نہیں اور بھی لفظ پڑھے ہو اور بوجہ حدیث مذکور کے کیڑی اور پیچھے پڑھی جو متن چو او بے شفاعت ہے اور بے بل الحدیث المذکور پیچھے ہوئی سی کیڑی من قال لا الہ الا اللہ اور بوجہ اس کے جو پیچھے ہم نے پڑھ دیا ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ تے کم از کم ایمان جڑا ہے اے نیکی کہ کوئی نہیں تے جو بھی انہیں کیتی وہ ویکھے گا جی ایک دھیان کرا جب اور اس لیے کہ جزا جرم کے مطابق ہوتی ہے اور جزا منتہی ہو جائے گی فعل کے اعتبار کے ساتھ یا نہ اور وہ جزا ختم ہونے والی ہے باعتبار فعل کے یا فساد عقیدہ کے سنیں بھئی جزا جو ہے نا وہ جرم کے مطابق ہوتی ہے واہ ہوا متناہی ہوگی باعتبار فعل کے یا فساد عقیدہ کے بھئی جن سزا ملنی یا فعل دی خرابی دی وجہ تو یا عقیدہ غلط سی غلط سے پس مناسب ہے یہ کہ ختم ہو جائے جزا بھی اس کی کیونکہ فساد عقیدہ بھی متناہی ہے فعل جو کیا غلطی وہ بھی ایک متناہی ہے لہذا اس کی جو سزا ہے وہ بھی متناہی ہو جائے ہوگی جہنم میں جائے گا تو ایک وقت ہوگا وہ ختم ہو جائے گی وگرنہ لازم آئے گی عذاب کی زیادتی کس پر اور یہ تو تعدی ہے اچھا سوال ہے پھر کفر بھی تو ایک متناہی کیتا ہونا ان کا جواب سنیا جے برخلاف کفر کے کیونکہ وہ فی ذات ہی کفر فی ذات ہی کیا ہے مثل غیر متناہی کے باوجہ اعتقاد کرنے ان کے
کہ انہو ان حیا الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، انہوں دا عقیدہ ہے کہ اسی آپ ہی جمے آپ ہی مرنے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے گا، وما نحن بمبعوثین، یہ قرآن چے ایسا اٹھنا چھٹنا کوئی نہیں، اے چونکہ ایک غیر متناہی عقیدہ انہوں دا کیویں کہ اساں جڑا ہے نا آپ ہی جمے آپ ہی مرنا ہے تے اساں آپ ہی قیامت نو کوئی نہیں اٹھنا آگا عبدالعباد تا کوئی نہیں گل، یہ جڑا لمبا عقیدہ ہے، یہ جڑا ان دی سزا ہے سزا ہمیشہ سنیا جی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم نے بالکل کبھی بھی اٹھنا نہیں ہے، اب سزا یہ کہ کبھی بھی چھٹکارا اے گل جی جی سمجھا جی۔ اور یہاں سے ہو گئی دنیا جی اس نظر میں فی حاض النظر جنت الکافر، ہون سمجھ آئی کہ سونے فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ اگاں تے نہ کوئی سزا ہی سزا ہے نا، جیڑا انہاں کو جیڑا کو سکھ دا سا یا کپڑے روٹی وہ صرف ایتھے ہی اگے تو کوئی نہیں نا، اس واسطے فرمایا کہ انہاں دی کی ہے تے مومن دا قید خانہ ہے، اس واسطے کہ مومن جس جگہ تے جانا ہے اوتھوں دا تا ایک چابک دی جگہ دنیا معافیا نال افضل ہے جی، تے پھر قید خانہ نہیں ہے اور سمجھے پے ہو گل مکی کہ چلو جی۔ او بے شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرط کہ اذا ماتو اگے بغیر توبہ بے شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پچھو نظر ہے وفی آذن نظر جی جنت الکافر، اگے نہ لکھیا نہیں تو کدھر ٹر گیا سے بے شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات، شرط ہے کہ جب مریں ایمان پر بغیر توبہ کیتی تو سبحان اللہ گناہ معاف ہو گئے جی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر توبہ تو بغیر مر گئے تو ایمان تے مرے، انہاں نو سونے دی شفاعت نصیب ہے، سونے دی شفاعت نصیب ہے، انہاں نے بخشوین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور توجہ او بے خدرو ان الذین کفروا کی ہوں ایت پوری تھوڑے سامنے لے لگے نہیں کہ لو ان الذین کفروا تو شروع دی ایت او فرمایا سی کہ بے کندے بارے چے کفار کے بارے بھی پہلوں پڑھ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم ولهم، انہاں دے بارے وچ آوندا ہے کہ یریدون یخرجوا، سننا فرض، یریدون یخرجوا من النار، ان کا ٹر جا، وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، فرمایا کاکا انہاں دے بارے چی کنا فرمایا حضرت جابر نے اے دائم مقیم بمانا دائم، اور نکلیں گے کس سے یعنی شفاعت بامن الشفاعت ما ہوا قبل التعظیم، اور شفاعت کی قسم سے ہے کہ عذاب تو پہلے ہی اللہ معاف کر دے، عذاب تو پہلے اللہ معاف کر دے، سنیں، اور وعید کا خلاف یہ فضل ہے اور یہ قباحت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اچھا جگہ بے خود رو اگلی حدیث آ رہی ہے نا، ان پڑھو نا پٹور گیا گا۔ بسم اللہ عن ابراہیم عن الاسود عن ربعی بن حراش عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج اللہ تعالی قوما من الموحدین من النار بعد ما امتحشوا وصاروا فحما فيدخلهم الله تعالى الجنة فيستغيثون إلى الله تعالى مما تسميهم أهل الجنة الجهنميين فيذهب الله تعالى عنهم ذلك۔ روایت کی گئی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا، نکالیں گے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن موحدین سے یعنی عصاة المومنین سے، نکالیں گے نار سے بعد اس کے کہ
جل چکے ہوں گے ان کے چمڑے اور زہر ہو جائیں گی ان کی ہڈیاں اور ہو چکے ہوں گے وہ کوئلے سڑ کے کولے بن چکے نے سڑ کے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کڈے گا کتوں بس داخل فرمائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں تفصیل اگوں آ رہی بھی کیڑی نار چ پہلو اتنے بچ پانا ہے اتوں توپ تاپ کے باہر نکلن گے اگے آ رہے ہیں تو جدو جان گے نا اگلے حدیث آ رہی انہوں متھے تے لکھیا ہوئے گا بھی انہوں جنت میں جو کٹ کے لیا ہے تو جنتی آکھن گے اور جنمی آ گئے جی تو پس استغاثہ کریں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس سے کہ نام رکھا ان کا اہل جنت نے جہنمیین پس لے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے اس کو انہوں نے متھے تو گل مٹ جائے گی گل ختم ہو جائے گی جی جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکالیں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم من الموحدین کو آگ سے بعد اس کے کہ جل چکے ہوں گے وہ اور ہو چکے ہوں گے کوئلہ پس داخل فرمائیں گے انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ہن موحد دا مطلب ہے جڑے صرف اللہ نو وحدہ لا شریک منیا تے سونے نو سچا نبی منیا اے نہیں گل تے بھی باقی بھی گناہ ہی گناہ جی بس استغاثہ کریں گے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے کہ نام رکھیں گے ان کا اہل جنت جہنمی پس لے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے اس کو اس بات کو ہن دھیان کریں وہ یخرج اللہ تعالی اخرج مسلم عن یحییٰ بن عمارہ عن ابی سعید مرفوعا جی رضی اللہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہور کیڑی کہ داخل فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائیں گے اس کو کہ چاہیں گے اپنی رحمت کے ساتھ یہ جڑا بھی گیا اللہ دی رحمت نہ گیا اور داخل کریں گے اللہ تعالیٰ اہل نار کو نار میں جی یہ چلے گئے جس لئے جنمی جنت میں چلے گئے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتیاں نظر کرو ان میں کہ پاتے ہو تم اس کے دل میں مسکال حبہ من خردل من ایمان کہ جن دے دل بچ نہ رائی دے دانے دے برابر بھی کیے پس کیا کرو پس نکالو اس کو جاؤ فرشتوں نے جنت میں جو کٹ کے لے آؤ تو پس نکالے جائیں گے وہ جہنار سے اممن کوئلے بنے ہوئے ہوں گے قدم تحشو چمڑے سڑ گئے ہڈیاں ننگیاں بالکل نریاں پس ڈالے جائیں گے وہ نہر الحیات میں دو لفظ نے بھی نہر حیات یا نار حیا مراد حیات وہ جڑی نہر الحیات ہے نا تصویر نڑتے گی جی قیامت یہ گلہ نے اس نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا لیا کے فرشتے بھی سٹ دیں گے جی اس نہر بچ ہاں پس اگیں گے جیسے اگتا ہے حبہ پانی کے کنارے پر جی چمیں پانی دے کھالے دے نال سجے کھبے مولوی جی کہا دے تیلے نہیں اگدے صاف ستھرے چٹے پہلوں وہ چٹے چٹے نکل دے نے پھر صاف ہی ہوندے نے فرمایا میں نہاتے توتے چٹے سفید باہر نکل گئے جی سونیا فرمایا کیا نہیں دیکھا تم نے ان کو جیسا کہ وہ پیدا ہوتا ہے پیلا ملتویہ وہ پہلو انج نکلدا تے ڈنگا جہا ہو کے تے پیلا جہا رنگ سے انج اتا ہوندا ہے فرمایا ایویں اون دے وچوں توتے تاتے باہر نکلدے ہون گے جی ہن آ جڑی تشبیہ ہے مولوی جی اسلام آباد پیدا نہیں سمجھ آتی پنڈا چھوڑا تے کھالیاں بنیا تے جانے تے تاں سمجھ آنی ہے چلو جی فی طریق من رقم الاخری فی طریق من اور بھی ابھی دوجی سند نال بھی جیسا کہ اگتا ہے غصا سیل کے پانی کے کنارے میں غصا کی یہ مختلف بوٹیاں نے جی بھی جڑیاں جلدی اگدیاں نے جلدی عام طور تے نا پنجابی جنوں ڈیلا آندے نے وہ بہت جلدی اگدا ہے جی پانی بارش ہو دوجے دن لمبا لمبا ہو جاتا ہے جی اور وَإِنْدَهُ اور مسلم کے من حدیث ابی زبیر عن جابر بھی ہے کیڑی کہ وہ لمبی حدیث جی نال چلدی پئی ہے پھر حلال ہو جائے گی شفاعت
اور شفاعت کیے جائیں گے وہ لوگ حتیٰ کہ نکلیں گے یشفعون، اور شفاعت کریں گے حتیٰ کہ نکالا جائے گا کس سے؟ نار سے وہ بندہ جس نے پڑھا کیا؟ اور ہے اس کے قلب میں خیر سے وہ کہ وزن ہے ایک شعیرہ کا، جو برابر نیکی، پس بنائے جائیں گے ان کو فیجعلون، پس لایا جائے گا ان کو کتنے؟ جنت کے فنا میں، اور کریں اہل جنتی ڈالیں گے ان پر پانی، جنتی حکم مگنت کی کرو اتنے پانی چھڑکو، حتیٰ کہ وہ اگیں گے جیسے اگتی ہے شے کنارے میں، اور چلی جائے گا ان کی جلن۔ ان مختلف ادوار جو کگو یہ تک استاد جی لین چ لا کے دسو، لین چ نہیں، یہ مختلف نقشے نے جڑا جو حدیث چار سارے مننا جی انہیں کیا بھی نقشہ ہے کیڑا کہ انہوں نے نا فنال جنت کی فنا ہوندی جی گھر دے سامنے کھلی جگہ ہوندی، وہ اللہ جانے فنال جنت کی ہے، اللہ جانے سائی دسو وہ پترا جی اللہ خیر کرے جب ویکھاں گے پھر مڑ کے ادھر نہیں ہونا، پھر پڑھائیاں ختم ہو جانی ہیں بس، پھر اتنے موجاں نے جی اس فنال جنت میں ان کو پیش کیا جائے گا، وہ سڑے ہون گے تے انہاں تے جنتی پانی ڈولن گے جی تے اس بچوں جنان جی اگ پین گے تو وہ صاف ستھرے باہر نکلن گے۔ اور حدیث عمر بن دینار عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذنیہ، حضرت جابر اپنے کناں نال سنیا کہ یقول سرکار فرما رہے تھے بے شک اللہ تعالیٰ نکالیں گے لوگوں کو نار سے، پس داخل کریں گے ان کو جنت میں۔ مختلف حدیثاں لے آ رہے ہیں، اور ومن حدیث سے دوجی سند نال حضرت جابر سے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نکالیں گے قوم کو نار سے بالشفاعت، جی قال نعم، فرمایا ہاں۔ اور ومن حدیث یزید فقیر عن جابر مرفوعاً کہ بے شک ایک قوم نکالی جائے گی وہ نار سے، کیا ہوں گے؟ جل چکے ہوں گے وہ اس میں، مگر ان کے چہروں کے دارات، آج چہرے کی تھوڑی جگہ ہے نا یہ بچی ہوئے گی، اور جس نال سجدہ کیتا ہے حتیٰ کہ داخل ہو جائیں گے وہ جنت میں۔ پھر یہاں احادیث کثیرہ ہیں کس میں؟ باب شفاعت میں اور مومنین کا نکلنا نار سے، یہ صحاح میں بھی سنن میں بھی ہے۔ اور یہ احادیث وہ ہیں کہ روایت کیا ان کو امام نے، پھر گل کر دینے یہ حدیثیں خبر دیتی ہیں امام صاحب کے دامن کا پاک ہونا کن سے؟ مرجع کے مذہب سے اور معتزلیوں کے، جیسا کہ لوگوں نے امام صاحب کو مرجع اور معتزلیہ کی طرف نسبت کر دی ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اس لیے کہ مومنین کا نکلنا نار سے، خاص کر کے کس کے ساتھ؟ شفاعت کے ساتھ بے ہوش اتنے نظر رکھو نا، یہ عقیدہ جڑ پٹ دیتا ہے اعتزال کے مذہب کی، کیوں کونا نزدیک شفاعت نال تے جنت وچ نکلنا ہی کونے، تے امام صاحب تے نقل پہ کر دینا نکلنا ہے، تے پھر امام صاحب معتزلی نے جی نعوذ باللہ جی۔ اور اسی طرح مذہب ارجاء کا جو مرجع ہیں کیا وہ کی آندے نے؟ وہ آندے نے اس لیے کہ نئے نقصان دیتی ایمان کے ساتھ کوئی شے ذنوب سے ان کے مذہب پر، وہ آندے نے امام مسلمان ہو جاؤ نا جی، کوئی گناہ جننے مرضی کرو ایمان تو بعد کوئی گناہ نقصان نہیں دینا۔ ایک نے آکھیا بھی گناہ کرنے دے دیر جنم تو نکل نہیں سکتے ہو، ایک نے آکھے ایک پہ آندے نے تسی ساری زندگی پہلے کڈی ہو صرف کلمہ پڑھی ہو تو کوئی گناہ نقصان نہیں دینا جی، دیکھ لو جی۔ دونوں عقیدیاں دی حدیثاں رد نہیں کر رہی ہیں کہ گناہاں دی وجہ تو جنم میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ سونے دا صدقہ بچائے سارے مسلمانوں تے پھر شفاعت نال وچوں نکلنا ہے، جانا ہے، یہ مرجعہ دا رد ہے، نکلنا ہے یہ معتزلہ دا رد ہے جی، امام صاحب روایت کر دینے جی اگے جی، وہ سنے ہی او فیستغیثون فی اذہاب علامت ناریہ، وہ علامت ختم ہو جائے، سنے ہی ذالکا کی اللہ تعالیٰ اس کو لے جائیں گے۔ ایک اور حدیث روایت کی ہے اس کو حافظ ابو نعیم نے، جیسا کہ ذکر کیا اس کو قرطبی نے، لمبی حدیث انہوں سنا جی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے جبریل جا پس نکال اس کو
جس کے دل میں نکال اس کو فاخرج من فی النار، نکال ان کو جو آگ میں ہیں، کن سے؟ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ان کو کٹ جبریل علیہ السلام ان کو نکالیں گے، قدم تحشو، قدم یہ پچھلے صفحے تے رہے گا، پیچھے متحشو احترق جلدہم و لحمہم و ظہر عظمہم، بھی امتشاء یہ ہوندا ہے کہ اتوں چمڑا گوشت ہر شے سڑ گئی، صرف ہڈیاں رہ گئی جی، یہ بھی انج ہو چکے ہون گے سڑ سڑ کے۔ اللہ اکبر، تو کڈو انہوں قدم تحشو، تو جبریل علیہ السلام ڈالیں گے ان کو ایک نہر میں جو جنت کے کہا جاتا ہے اس کو نہر پس وہ ٹھہریں گے اس میں جی، حتیٰ یعودو، حتیٰ کہ لوٹ جائیں گے وہ اندر ما کانو، جس طرح تھے نا اس سے وہ تر و تازہ ہو جائیں گے، نکلیں گے، سنیں جی، یعنی بچوں بالکل صاف ستھرے ہو کے ہر شے، اللہ اکبر۔ پھر حکم دیں گے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو ان کے داخل کرنے کے ساتھ کس میں؟ ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا ہؤلاء الجہنمیون اتقاء الرحمن من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ان دے متھے تے لکھیا ہوئے گا، اے انہاں دے یہ جہنمی نے، انہوں اللہ نے آزاد کیتا ہے تے سونیاں دی امتی نے، پس پہچانے جائیں گے وہ جنتیوں کے درمیان اس کے سبب سے جی، تو پھر جدھر جان گے تو متھے تے لکھا ہے جنتی تو پڑھن گے جی، تو پس وہ گھبرا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یہ کہ مٹا دیں ان کو، ان سے اللہ تعالیٰ اس نشانی کو، تو پس مٹا دے گا اس کو اللہ تعالیٰ ان سے۔ کنا ٹائم لگے گا اللہ بہتر جانے جی، کیویں لکھیا ہوئے گا اللہ بہتر جانے، سارا کچھ اتھے وے جی، تو اللہ پھر ختم کر دے گا، سمجھی ہو۔ ابو حنیفہ عن عطیہ عن نبی سعید رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قوله تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال المقام المحمود والشفاعة يعذب الله تعالى قوما من اهل الايمان بذنوبهم ثم يخرج بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيؤتى بهم نهرا يقال له الحيوان فيغتسلون فيه ثم يدخلون الجنة فيسمون في الجنة الجهنميين ثم يطلبون إلى الله تعالى فيذهب عنهم ذلك الاسم ففي رواية قال يخرج الله تعالى قوما من أهل النار من أهل الإيمان والقبلة بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذلك هو المقام المحمود فيؤتى بهم نهرا يقال له الحيوان فيلقون فيه فينبتون به كما ينبت الصقارير ثم يخرجون منه ويدخلون الجنة فيسمون فيها الجهنميين ثم يطلبون الله تعالى أن يذهب عنهم ذلك الاسم فيذهب عنه وزاد في آخره واتقاء الله تعالى وروى أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي روبة شداد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه۔ اے حدیث ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابی سعید، آخر تے نال ویکھ لو پھر ترجمے دوجی روایت امام صاحب نے روایت کی تھی ابو روبہ شداد بن عبد الرحمن عن ابی سعید، تے ایتھے وے عن عطیہ عن، مطلب دسیا نے بھی دو استاداں کو روایت کی تھی۔ اچھا جی، روایت کی گئی جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ علیہ وصحابہ وبارک وسلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جی بھی سرکار نے فرمایا، بھی روایت کرتے ہیں سرکار سے کہ اس آیت کے بارے میں کہ کالا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقام المحمود و شفاعت، سرکار نے فرمایا یہ جو قرآن میں مقام محمود ہے نا، جو اللہ نے میری طرف نسبت کی ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائیں گے، فرمایا یہ مقام شفاعت ہے، یعنی میں اس جگہ پر میں شفاعت کروں گا۔ آگے سمجھ؟ تو عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اہل ایمان سے ان کے گناہوں کی وجہ سے، فی الکبائر والصغائر، پھر نکالیں گے اللہ تعالیٰ بے شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر نکالی جائے گی وہ قوم، یہ بھی ٹھیک ہے، پھر نکالی جائے گی وہ قوم بے شفاعت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور ہے وہ سونے اپنا نا لے کے وضاحت کیتی ہے، نا لے کے کہ میں محمد ہاں، ساڈی شفاعت نال انج ہونا ہے تاکہ کسی کو بھلیکھا نہ رہ جائے۔ ہاں دھیان کرے جی، فیؤتا جی، تو پس لایا جائے گا ان کو ایک نہر میں کہا جاتا ہے اس کو نہر حیوان، پس غسل دیے جائیں گے وہ اس میں، کیونکہ چھٹنے نے جی، پھر داخل ہوں گے وہ جنت میں یا داخل کیے جائیں گے، تو میں تیرا معنی ٹھیک ہے، پس نام رکھے جائیں گے وہ جنت میں الجہنمی، اور بھی تو نام لکھا متھے لکھا ہوگا پیچھے پڑھا جائے، پھر مطالبہ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پس لے جائیں گے فیضحبو، لے جائیں گے ان سے اللہ تعالیٰ اس نام کو۔ حدیث پوری ہوگی۔ ایک روایت ففی روایت نخرا کہ سونیا فرمایا کہ اتنے سے نہیں ثم یخرجو نکالے جائے گا نا، ثم یخرجو اللہ تعالیٰ نکالیں گے، دوسری وضاحت ہے، فرمایا کہ نکالیں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو من المذنبین اہل نار سے، قوم من اہل نار سے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اہل نار سے ایک قوم کو نکالیں گے، نہیں سمجھا؟ نکالیں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اہل نار سے، لیکن وہ قوم کون ہے؟ من اہل الایمان ہے۔ اور سمجھائی جی بھئی جڑے جہنم وچ لوگ نے نا، انہاں وچوں اللہ تعالیٰ اس قوم نو کڈن گے جڑی قوم اہل ایمان ہے، کفر تے نہیں سمجھی، اور اہل ایمان سے ہیں اور اہل قبلہ سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نکالیں گے بے شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے۔ تے سونیا فرمایا کہ وذالکا، اور یہ ہے وہ مقام محمود، اے جڑے میری شفاعت اللہ تعالیٰ کڈنا ہے نا، یہ کی ہے؟ یہ مقام محمود ہے۔ پس لایا جائے گا ان کو، او قبول شفاعت کے بعد نہر میں، کہا جاتا اس کو حیوان، پس ڈالے جائیں گے وہ اس میں۔ اے فیل کون ہے نا، الکی الکا سٹنا لکھیا لا سبیل المبالغہ، اتو سٹنا ہے وچ، تھلے جاندیاں نال ہی ٹھنڈ پے گی تو صفائیاں ہو گئی ہیں جی، اے مطلب اللہ سبیل المبالغہ دے مطلب ہے جی۔ پس وہ نکلیں گے اگیں گے بہی اس نہر سے، جیسا کہ اگتے ہیں ثعاریر، کیا اگتے ہیں؟ وہ پانی دے کنارے نہ جڑے کاہ دے چٹے چٹے تیلے اگتے انج کر کے بچوں اتنا نکلتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ پھر نکالے جائیں گے اس سے اور داخل کیے جائیں گے جنت میں، پس نام رکھے جائیں گے جنت میں جہنمیین، پھر مطالبہ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہ لے جائے ان سے یہ نام، لے کراہت اسم النار، رہنا جنت جتنا جہنمی، اس واسطے پس لے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے، اللہ اکبر۔ اور زیادہ کیا اس حدیث کے آخر میں دوجی روایت وچ اے جڑی وزاد فی آخر ہی دوجی سند روایت ان دے وچ پہلے تو مگی سنے تھے ایتھے ان دے وچ آخر تے بھی ہے کہ وَأُتَقَا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ روا ابو حنیفہ حاذا الحدیث عن ابی روبہ شداد بن عبد الرحمن عن ابی سعید، وہ سمجھ آ گئی جی؟ منع کرو میرے بچوں یارو بچوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان قصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا میں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مقام محمود شفاعت ہے،
عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اہل ایمان سے ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر نکالیں گے اللہ تعالیٰ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ، بس لایا جائے گا ان کو ایک نہر میں، کہا جاتا ہے اس نہر کو نہر حیوان، غسل دیے جائیں گے وہ اس نہر میں، پھر داخل کیے جائیں گے وہ جنت میں، بس نام رکھا جائے گا ان کا جنت میں جہنم میں، پھر وہ مطالبہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بس لے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے اس نام کو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نکالیں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اہل نار سے، قوم جو اہل ایمان والقبلہ سے ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ، اور یہی تو مقام محمود ہے۔ بس لایا جائے گا ان کو نہر میں، کہا جاتا ہے اس نہر کو نہر حیوان، پس القاء کیا جائے گا، پس پھینکے جائیں گے وہ اس نہر میں، پس اگیں گے وہ اس نہر سے جیسا کہ اگتا ہے سقاریر، پھر وہ نکالے جائیں گے اس نہر سے اور داخل کیے جائیں گے جنت میں، پس نام رکھا جائے گا ان کا جنت میں الجہنمیین، پھر وہ مطالبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے یہ کہ لے جائے اللہ تعالیٰ ان سے اس نام کو، پس لے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس نام کو ان سے، اور اضافہ فرمایا اس روایت کی آخر میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہوں گے۔ اور روایت کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ابو روبہ شداد بن عبد الرحمن سے عن ابی سعید رضی اللہ عنہ۔ اللہ الرحمن الرحیم عن عطیہ، نظر آ رہی ہے؟ یہ جو حدیث ابھی پڑھی ہے اس کے لیے کئی سندیں ہیں، جیسا کہ وہ مذکور ہیں بدور الصافرہ فی احوال الاخرہ، علامہ جلال الدین سیوطی آپ دی کتاب البدور الصافرہ فی احوال الاخرہ عربی جی، ان دا ترجمہ کدوں دا چھپیا جی اور موت کا منظر کی نہ رکھے ان لوگوں نے مختلف ترجمے تھے، اس کتاب دے حوالے ہے میں اپنے ساری حدیثاں عربی چھپی باہر دی پئی تھلے جی بدور الصافرہ فی احوال الاخرہ، اس کتاب وچ کئی سنداں دا ذکر کیتیاں نے بے حدیث جڑی کنیاں سنداں نال جی۔ اچھا جی توجہ کرو جی، الشفاعت کی یعنی جن سے شفاعت، اور فرمایا کہ المقام المحمود الشفاعت، ادھر سمجھو مقام محمود کیا ہے؟ یعنی جن سے شفاعت ہے کہ حمد کریں گے اے محبوب آپ کی اس میں اولون اور یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں سرکار جب پہنچیں گے نا تو اولون آخرون حمد کریں گے سرکار کی حمد کریں گے جی، تفصیلی حدیث آ جائے گی، تفصیلی سرکار کی حمد کریں گے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نکالیں گے بے شفاعت محمد، اس میں رکھنا ہے ظاہر کو کس کی جگہ؟ مضمر کی جگہ، کہ سما یخرج پیچھے سرکار خود سرکار آپ دا فرمان آ رہے ہیں نا، تو ہونا سی بے شفاعتی ضمیر سی، تو ضمیر دی جگہ کی رکھے ہے اپنا نام مقصد ہے۔ اچھا جی، او نار ہے اندر نا حیوان اندنے بالتحریک، یہ نہر ہے جنت کی نہرتوں جی باہر، فیغتسلون پس چلا جائے گا ان سے تمام وہ جو ناپسند کرتے تھے، یعنی بالکل توتے تاتے چمک دے جنتی بن کے نکلیں گے۔ فیسمون لکتابت ہاؤلائے اتقاء اللہ من النار، اے لکھیا ہوئے گا۔ اچھا، ثم یطلبون الی اللہ اے یتضرعون، اس لیے تو یہ متعدی ہے کس کے ساتھ؟ الہ کے ساتھ بھی۔ اہل ایمان او بھی ایک نکالیں گے اللہ تعالیٰ قوم کو اہل ایمان نار سے، کس سے؟ اہل ایمان سے۔ وہ اہل ایمان یعنی اصحاب بدع والہوا، جنہیں کلمہ تو پڑھیا لیکن بعد بدعتاں دے خواہشاں دے پیچھے لگے، اور بدعتاں ایک تو ہو رہی ہیں، اسی بھی تو بدعتیاں سارے دنیا دے پجاری ہونا بدعت نہیں ہے گی، جہاں دین دے خلاف سارا بدعتی اور کی شے ہے یار۔ آ جڑا بستی پا کے تو سارا ادھر ہی مرنا، دین والے پاسے ہونا ہی نہیں، کی بدعت نہیں ہے جی، ارے بھی عجیب بندے ہو یار۔ اچھا، بے شفاعت محمد، بے نظر آ رہے ہیں جتنے موٹا موٹا لکھے ہے نا، کون لکھا موٹا؟
تو تھلو اس نشان لگا تو اگر رنگ لکھے ہیں رنگ پڑھے نا جی بے شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واردہ فی شفاعت احادیث متواترہ مانن، شفاعت کے اندر احادیث متواترہ مانن ہے بھئی لفظ مختلف نے مضمون ایک کے تے صحابہ پاک پڑھے پھر اگو شگرد لینا لگیاں پہ نا جی تے ان میں سے ایک حدیث ہے اگم یاری کہ شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ، میری امت میں جو کبیرے والے ہیں میری شفاعت ان کے لیے اخرجہ مسند اور بھی کتابوں کا حوالہ لکھیا کڑ لکھیا ان ابن عباس والخطیب فی تاریخ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جی ان کعب بن عجرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور عن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور دوسری حدیث یہ پچھلی حدیث کا حوالہ سی کہ بھی حضرت کعب کون اور کنا کون حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عبداللہ بن عباس کو ہاں وہ کنیا کون پیچھے روایت جے اور ہور حدیث شفاعتی لأہل الذنوب من امتی توجہ میری شفاعت اہل ذنوب کے لیے ہے میری امت سے اگرچہ وہ زنا کریں اگرچہ وہ علی رغم انف ابی درداء اخرج الخطاب عن ابی درداء اور حدیث جیسا کہ یہ حدیث ہے شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها تے جڑا اس گل تو مننا نہیں پھر وہ لتر بھی دکھائے گا جی بے جڑا مننے ہی نہ بھی شفاعت ہوندی کون تے پھر جائے جدھر سو اخرج احمد بن منی فی مسند عن زید بن ارقم اور 10 سے زیادہ صحابہ سے یہ روایت ہے جی اور جیسے حدیث کہ سونے فرمایا شفاعتی مباحۃ الا لمن سب اصحابی مگر وہ جو میرے اصحاب کو سب کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت نہیں ہے جی سنیں جی اللہ اکبر یہ جڑا ہے نا جتھے پہلا جڑا شان ورود ہے وہ سنو گے تو تسی کمب جاؤ گے جی سونے فرمایا کہ میرے اصحاب کو سب نہ کرو اگر یہ ایک کھجور صدقہ کرے اور تم سونا جبل احد کے برابر سونا صدقہ کرو تو برابر نہیں ہو سکتے یہ پہلا شان ورود ہے وے یہ جنگ احد وچ کافراں والے پاسوں جناب خالد بن ولید بھی نال سی حضرت بعد بننا ہے نا نال سی جس لئے بعد فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہو کے صحابی بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جناب خالد نے کسی صحابی نو گل کیتی سی مسلمان ہونے تو بعد یہ پہلا شان ورود بندہ کم جاندہ ہے اس وقت سونے نے جناب خالد نے فرمایا سی میرے صحابہ نو گالا نہ کڈ فرمایا میرے صحابہ جبلے تسی مخاطب جناب خالد نے تسی ایک کھجور صدقہ کرو اور میرے صحابہ جڑے شروع تو نال نے نہ تسی جبلے او سونا صدقہ کرو تے جڑے میرے صحابہ نے ایک کھجور صدقہ کرن تو تو افضل ہے جی پہلا شان ورود اے وست حدیث دا جڑے پڑھو گے تو اس مطلب کم جاندہ ہے جی کہ اس لئے مخاطب بعد والے نہیں ہیں مخاطب وہ بھی صحابی ہیں لیکن وہ ہے جو پہلوں 4-5 واری جنگاں لڑ چکے ہیں اور احد وچ نقشہ جڑا پلٹیا گیا 70 صحابہ شہید نے سبب کون ہے پچھلے پتہ لشکر لائے کون آیا سی سمجھ آندی پئی اے سونے انہوں نے فرمایا سی جی پڑھو گے حدیث پاک میں کولوں نہیں ٹھوک رہا کہ میرے والد صاحب کو کٹی پہ آئی سی کہ کتاباں جو لکھا جو حدیث آوے گی نا لا تسبوا اصحابی اون دا جڑا شان ورود ہے ایت دا ہوندا شان نزول شان ورود تے لکھیا بقاعدہ مولا علی کار سے پوری وضاحت کی تھی باقی بھی کتاباں چ ظاہر انہوں پچھو آیت انہوں لکھیا جی کہ سونے فرمایا سی بعد والے نو کہ تسی میرے صحابہ نو جڑے پہلے انہوں گالا نہ کڈو جی تو صحابہ وچ پہلے ایک کھجور تے پچھلے سونے دا برابر پہاڑ مقابلہ نہیں ہو سکتا جی والسابقون الاولون نصوص قطعیہ دا انکار تو نہیں کرنا میرے یارو بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا مگر وہ جو سب کرے میرے اصحاب کو اللہ اکبر اخرج ابو نعیم فی الحلیہ عن عبد الرحمن بن عوف واقع حدیث جیسا کہ حدیث کیڑی کہ شفاعت یشفع کہ شفاعت کریں گے قیامت والے دن تین لوگ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء تو سونے فرمایا کہ شفاعت کریں گے قیامت والے دن 3
انبیاء پھر علماء پھر شہداء. ہن مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ ہے کہ بھی جی توجہ. اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث، اور اگلی حدیث ہر صحابی دے پیچھے نہ آ رہا ہے. اگلی حدیث جیسا کہ سونے فرمایا کہ شفاعت کرے گا شہید 70 میں اپنے اہل بیت سے، اپنے گھر سے، ان کے رشتہ داروں سے. عن ابی درداء، یہ ساریاں حدیثاں کی نے؟ اور پہلی حدیث ابو درداء، دوسری حدیث کتنے صحابہ کولوں؟ پھر عبد الرحمن بن عوف کولوں، جناب عثمان کولوں، جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں. اور جیسے حدیث بریدہ کی اور مرفوع کیا اس کو کیڑا کہ سونیا فرمایا کہ بے شک میں البتہ شفاعت کروں گا قیامت والے دن، البتہ اکثر کی ان سے جو علی وجہ الارض ہیں جی، من حاجرن و مادرن و شاجرن، جن نے روڑے وٹے درخت نے نا جی، انہاں دی گنتی تو زیادہ میں انساناں دی کی کراں گا، سبحان اللہ جی. اخرجہ احمد، سنیں جی. اچھا جی. اور بہرحال ضم المنکرین للشفاعہ کالمعتزلہ، کہ وہ جو منکرین للشفاعت کے نے ضم کیا ہے نا جیسا کہ معتزلہ، پس تحقیق وارد ہے احادیث میں اکثر ان کی کیا ہیں موقوف ہے. سنیں جی، جیڑی انہوں نے بھی مطلب اگو پیش کی تھی نے، جیسا کہ اثر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک کنکری بھی انہوں دی مذمت جدید موجود نے جنہاں نا بھی شفاعت کے جو منکرین ہیں نا معتزلہ جیسے، ان کی جو مذمت میں ہے نا روایتیں، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ کیا ہیں مرفوع تھوڑی ہیں. وہ انہوں نے جبریت قدریت پڑھ چکے نا دیس. ہاں اے اوکی میں ان فیت توجہ کرے جے، جیسا کہ اثر جناب عمر رضی اللہ عنہ کا کہ آپ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان قریب ہوں گے اس امت میں قوم جو تکذیب کرے گی کس کی؟ رجم کی اور دجال کی، اور تکذیب کریں گے وہ طلوع شمس کی من مغربہا، اور تکذیب کریں گے کس کی؟ اور تکذیب کریں گے شفاعت کی، اور تکذیب کریں گے قوم کی جو نکلی جائیں گی کس سے؟ اخرجہ شیخان. یہ حضرت عمر سے روایت ہے. فرمایا ایسی قوم پیدا ہوگی. انہیں دے بارے چاہیے نا بھی ایک گل عقل نال نہیں پتہ لگ سکتی کہ لگ سکتی ہے، لہذا ان حکمن پھر آخر حکمن مرفوع حدیث ہے، کیونکہ صحابی کولوں تو گلا جوڑ دے رہی ہے خود جی، اور عقل نال سمجھ نہیں آ سکتے بھی ایسی قوم پیدا ہوگی. یہ غیب دی خبر ہے. کی ہے؟ ایشا بس تے غیب دیاں خبراں اللہ دیندے دسدے نے سونیاں نو تے سونے اگاں دسدے نے صحابہ پاک نو. بسم اللہ. اچھا جی. اور جیسا کہ اثر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے فرمایا جس نے تکذیب کی کس کی؟ شفاعت کی. فلا نصیب لہ، نظر آ رہا جی، من کذب بالشفاعت. اور رنگ تا نہیں بھریا ہے تھے کہ بھی یہ اثر آ رہے نے تاں واسطے کہ سرخ رنگ لایا نا جی. ہاں دھیان کریں جی. من کذب بالشفاعت فلا نصیب لہ. اخرجہ سعید بن منصور فی سنن والبہقی و حناد و. اچھا. اور جیسا کہ غضب کرنا جناب عمران بن حسین کا اس بندے پر جو اعراض کرتا ہے کس سے؟ قول بھی شفاعت سے. ہاں نظر کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ وہ آندہ ہے بھی قرآن پاک ہی تو صراحتاً ہے کو نہیں ہے، تو آپ نے اس پر بڑا غضب کیا تھا. اخرجہ البیہقی مفصلاً بالقصہ، تو قصہ لمبا ہوتا جڑا ہے جی. اچھا جی. وذالک هو المقام المحمود، وہ کیا ہے؟ کیونکہ سارے معنی کرنے نا بھئی باوجہ بیٹھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پر یا کرسی پر، اسی کے ساتھ غبطہ کریں گے سرکار سے اولون، اور سرکار کو اللہ تعالیٰ کرسی پر بٹھائیں گے یا عرش پر، تو باقی سارے نو نظر آوے گا. اولون آخرون کیا کریں گے؟ غبطہ کریں گے. سبحان اللہ، بھی کیا شان ہے. قال العلامہ جلال الدین سیوطی الکنز المدفون کتاب دا نام ہے، ان دے وچ انہاں آکھیا ہن ذرا مسئلہ الرحمن الرحیم سنیا جے. اے علامہ سیوطی دی تحقیق کنز المدفون میں او دفن کیتا ہوا خزانہ کہ فرماندے نے کہ ہمارے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت 8 قسم کی ہے. کیا ہے؟ 8 قسم کی سرکار کی شفاعت ہے. ایک ان کی شفاعت عظمیٰ خاصہ بھی دون الانبیاء والمرسلین، کیڑی فی فصل القضاء بین الخلائق اجمعین. سب تو پہلا جڑا شفاعت دا دروازہ کھولنا ہے اے سرکار دا خاصہ ہے. سب تو پہلا جڑا
ਸ਼ਫਾਅਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਨਬੀ ਫਰਮਾਨਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਇਜ਼ਹਬੂ ਗੈਰੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਨਗੇ ਆਨਾ ਲਾਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਤਾਜੀਲ ਓ ਹਿਸਾਬ ਉਮਤ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਫਾعت। اور سنا جی روایت کی ہے ابن ابی دنیا نے مرفوعاً لمبی حدیث ہوتے ہوئے کہ یا رب عجل حسابہم، اے اللہ میری امت دا حساب جلدی لو، پس بلایا جائے گا سرکار کی امت کو فیحاسبون، ان کا حساب لیا جائے گا۔ اسی ہوں نا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے جے گل پڑھتے تو کہتے ہائے کاش اسی کدے سرکار دے امتی ہوندے، پر جڑے امتی انہوں نے ویکھو انہوں کنا کچھ ہو گئی بوتھے اترے جی، نے عرض کرنے کہ یا اللہ کی کرو حساب جلدی لبو، تو ان کے حساب لیے جائے۔ تیسری فی قوم آمارا یا اومیرا بہم النار، تیسری شفاعت وہ سرکار کے امتی جن کو جہنم کی طرف حکم ہو جائے گا، پھر سرکار شفاعت کریں گے لینجو منہا، تاکہ وہ نار سے کیا کریں، حکم ہوگا تو اجے بھائی سٹے نہیں جان گے، پہلوں بچا لینا ہے، ایک دن بھی سٹے گا تو پھر کٹنا ہے۔ تیسری شفاعت ہے جنہوں نے حکم ہوگا کدھر لے جاؤ، تو ڈگن تو پہلا بچا لینا ہے۔ اور حدیث سنو، رویہ مرفوعاً من حدیث طویل تھے ہوئے کہ حکم دیا جائے گا ایک قوم کو میری امت سے، سرکار فرماتے مرفوع حدیث، حکم دیا جائے گا ایک قوم کو میری امت سے النار، پس وہ دوروں ساتھ مارن گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نن شہدوں کا شفاعت، تو انو اسی قسم دینے ساڑی شفاعت کراؤ، انشاد نہ قسم دینا یا رسول اللہ تانو قسم ساڑی، ایسا نے فرشتے لے جاندے نے جی۔ کالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فآمر الملائکہ، میں حکم دوں گا کن کو، این یاکفو بہم، فرشتے اور کو کھلو جو، فانتالے کو، اور پس میں جاؤں گا وہاں، تو واستاذن علی الرب، اور اجازت طلب کروں گا میں اللہ رب عز و جل کی بارگاہ میں، پس اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے مجھے تاکہ میں سجدہ کروں، تو آخر تک ہے کہ ان تالے کو کیے، ہاں تو اللہ ان کو نکال دے گا، اللہ ان کو ان سے، یا میں ان کو نکال دوں گا کہ سرکار مجھے اجازت دیں گے تو پھر میں چلا جاؤں گا، میں نکالوں گا منہم ان سے، سنیں تو ان دے وچے کہ انہو فعل ذالک ثلاث مرات، وہ بھی 3 باری بھی ذکر ہے وے، یہ پہلوں کٹ لینا یا ڈگن تو بعد بھی جلدی جلدی واپس لے ہونے جی، یہ 3 باراں دا ذکر ہے، سرکار 3 باری سجدہ کرن گے، 3 باری جا کے جہنم وچوں کٹ کے لے ہون گے جی جی، یہ شفاعت ہی۔ چوتھی شفاعت ہی یعنی اے وہ جڑے جہنم وال جا رہے ہیں جی، سنیں چوتھی شفاعت ہے اپنے چچا جناب ابو طالب کے لیے، تخفیف عذاب میں ان سے، تخفیف یہ بھی سرکار کی شفاعت ہے چوتھی، علامہ جلال الدین سیوطی فرمایا جی۔ 5ویں شفاعت ہے سرکار کی لِأَقْوَامٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بغیر حساب، کہ سرکار شفاعت کریں گے کہ یا اللہ میری امت وچوں کچھ لوگوں نو بغیر حساب تو جنت وچ داخل کر دے، یہ بھی سرکار دی شفاعت نال ہے کہ داخل بے شفاعت کن کے لیے، اقوام کے لیے کیا شفاعت ہے، یہ کہ داخل کیے جائیں جنت میں بغیر حساب کے۔ ذکر کیا اس کو قاضی یاز رحمہ اللہ نے بلا شاہد، مگر یہ کہ استشہاد پکڑا ہے بے دعا ہی صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی اس دلیل تو نہیں پیش کی تھی لیکن اینو دلیل بنایا ہے قاضی یاز رحمہ اللہ نے کہ استشہاد پکڑا ہے بے دعا ہی صلی اللہ علیہ وسلم جناب عکاشہ کے لیے، کیڑی کہ یہ کہ ہوں گے وہ 70,000 سے وہ کہ نہیں ہے حساب ان پر، فرمایا عکاشہ تم ہی ہونا بچوں ہی جنہ بچ 70,000 جنہ دا حساب تو بغیر جنت جانا ہے جی۔ اچھا جی، اور شفاعتہ لجمیع من یؤمر لہ بالجنت بدخولہ الیہا، تے سرکار کی شفاعت سرکار کی تمام ان کے لیے کہ حکم دیا جائے گا ان کے لیے جنت کا بے دخول ہی الیہا، جن کو جنت کا حکم ہے نا تو سرکار کی شفاعت سے پھر سرکار ان کو کہیں گے اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔
ستویں شفاعت فی رفع درجات من یدخل الجنہ، ستویں شفاعت وے کہ جڑے جنت جان گے نا تے پھر سرکار اتھے دعا کرن گے تے انہاں دی شفاعت تو سرکار دی وجہ تو انہاں نوں اتلا مقام مل جائے گا، ہے او فوق ما کان یقدیہ ثواب اعمالہم، بھی انہاں دے اعمال دا ثواب دا جڑا ٹھکانہ سی نا بھی ثواب دی جزا اے جنت ہے، پھر شفاعت نال اس تو اعلیٰ درجے چلا جائے گا۔ اور معتزلہ یقولون بہذا المرتبہ اندنے اے ہے جی، اور اسی سے ہے قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہم اغفر لے عبید بن عامر، یا اللہ عبید بن عامر کو بخش دے اور بنا دے اس کو قیامت والے دن فوق کثیر من خلق کا، یا اللہ اپنی کثیر مخلوق تو نہ جنت وچ اتنے کر دے، سنیا جی اے او شفاعت ہے جنت وچ بلندی درجات دیجیے۔ اور سامنا کی سامنا تسی معتزلہ ہو کے سننی ہے، سنیاں دی دعا بخشش تو شروع کے بلندی درجات تو، بلندی درجات کون شروع کر دیں؟ ہوں آؤ پتر میدان ہے مولوی سمجھ آئی گل تی کونی یہ جیسا پکایا کی یہ تو اسی معتزلہ دی گل پکائی ہونے کہ پیچھا تو اسی گل ہی کو نہیں کرتے بھائی جڑا بڑھ گیا ہے نا یا اللہ دے درجہ بلند کر دے تو وہ تو ہونے نا سرکار دی شفاعت نال سن تو حکم بخشش دا ربا نغفر لنا ربا نغفر لی سن تو حکم کی کرو بخشش دی دعا کرو جی ڈر جائے ان کے لیے۔ اچھا 8ویں شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل کبائر کے لیے آپ کی امت سے ان سے جو داخل ہو گیا کس میں؟ نار میں، پس نکالے جائیں گے وہ نار سے۔ اور مناسب ہے یہ کہ ہو یہ شفاعت کیڑی جی کی ہو بے وہ ہے نا وہ سے نا بھی وہ پہلی شفاعت سی نا وہ کیڑی سی پلا وہ ویکھو نا دروں ہاں کہ یہ کہ ہو یہ شفاعت ثانیہ بھی پھر یہ بھی کہ بھی حساب ہونا ہے جلدی اس تو بعد بھی اگر جہنم میں چلے گئے تو سرکار نے کٹ کے لیا نے 3 باری سجدہ کر کے تو کیونکہ وہ بلندی درجات والی تو بعد ہونی ہے نا تو یہ پہلے بچ جانے نے جی اللہ پر خیر ملخص لگے جی۔ او المحمود کی نظر آ رہے حدیث ابو سعید حاذ اخرج مسلم متولاً اس کے معنی میں احادیث کثیرہ ہیں بالغت التواتر کس میں باب الخروج بلکہ حد تواتر تو بد گیا نا کہ گناہگاراں نے جہنم وچوں نکلنا ہے جی۔ میں دو ہاتھ یا رسول اللہ میں تہاڈا ہر فرمان من رہا ہوں جی بالکل حق سچ جو کچھ یہ سانو اے سونے بزرگ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ سے غریب من رہے ہیں سمجھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ نبینا الکریم علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا جی واخرج البزار بسند ثقات عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً ایک قوم میں کہ نکالیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کس سے نار سے جی اور ان دے وچ ہے یہ حدیث چلتی بھی نا اور اس میں یہ ہے کہ پس فیمبتون کما یمبت البقل او بکا نکلتا ہے حتیٰ کہ جب داخل ہو جائے گی ارواح ان کے اجسام میں پہلے سڑ پہنچ گئے جی جی ہوں اے جو نا داخل ہوں گی ارواح یہ مسلم شریف حدیث آئے گی ایک وہ ایتھے بھی ابھی داخل ہو جائے گی وہ وجہ کہ جب جہنمی مسلمان جہنم میں چلے گئے انہوں تے اے مہربانی ہوے گی بھی کچھ عرصہ سزا دے کہ انہوں روح کٹ دیتی جائے گی۔ روح تو بغیر بدن ساڑ رہا تو کچھ بھی نہیں ہونا روح ہونی تو تکلیف ہونی اور باقی عرصہ روح کٹ کے پورا کرنا ہے بھی جڑا اللہ دے حکم میں جی تے اے روح کٹنی یہ بھی اللہ دے علم میں اے حتیٰ اذا داخلت الارواح فی عرض کریں گے ربنا اے ہمارے رب جب نکال دیا تو نے ہمیں کس سے اور لوٹا دیا تو نے ارواح ہمارے اجساد میں تو یا اللہ پھیر دے ہمارے چہروں کو کن سے
پس اللہ تعالیٰ پھیر دیں گے ان کے چہروں کو آگ سے، پھر منہ جنت والے پاسے تو کنڈ جہنم والے پاسے۔ لمبی حدیث ہے، اتنے وہ بھی ایک ذکر ہے جڑا سب تو آخر تے نکلے گا وہ اللہ تعالیٰ ایک درخت تک پہنچے گا، پھر اللہ فرمان کے عورت نہیں منگے گا، نہیں یا اللہ جی میں اتنے پہنچا دو، منگدیاں جنت جب پہنچے گا تو وہی ہوے گا جنہوں اللہ تعالیٰ فرمایا گا تینوں کنی تھان دیاں۔ یہ وہی پوری تفصیل مسلم شریف پڑھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر جی، اگے دھیان کرو وے نکیو، سبحان اللہ۔ اور سمجھ آ گئی یہ واخرجہ حناد عن ابی ہریرہ وعن ابی سعید مرفوعا رضی اللہ عنہ بسند فیہ جویبر حالک گراوی ہے، خیر بہرحال کہ بے شک جہنم کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک ان کا اس کا نام ہے جوانیہ، دوسرا اس کا نام ہے کیا؟ بوانیہ۔ بواب ہوں نا، باؤ نہیں چاہیے نا، بوانیہ دھیان کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اور بھی پہ جائے دھیان میں نے کیا۔ بہرحال جوانیہ پس وہ ہے کہ نہیں نکلے گا اس سے کوئی ایک، اور بہرحال ہوں وہ لکھی کرے لکھی ہے نہیں اتنے ہوں کی لکھے تھے، چلو بہرحال بوانیہ پس وہ کہ عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ اس میں کن کو، اور اس میں وفی اس میں بیان ہے خروج کا، بھئی انہیں نکلنا بھی ہے، پھر بچوں نار بچوں اگنا بھی ہے، بعد ہونے ان کے کولے ہو چکے ہوں گے، وہ نبات الحبہ ہوں گے، کس بے حمیل میں کنارے ہوتے۔ واخرجت طبرانی فی الاوسط عن المغیرہ رضی اللہ عنہ رافعہ کہ نکلے گی ایک قوم نار سے، نام رکھے جائیں گے جہنم میں، جنت میں جہنمیین، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، پھیر دیں گے اللہ تعالیٰ ان سے نام کو، پس دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم سے یہ نام مٹا دے، تو پس مٹا دیں گے اللہ تعالیٰ ان سے، پس جب نکلیں گے وہ نار سے تو اگیں گے جیسے اگتا ہے ریش۔ یہ مختلف چیزاں دے نام لے سونے جڑے کنارے تے کہاں اگدے نے نا، انہاں سارے دے نام ہی سونے دس دیتے نے جی۔ واخرج فی الصغیر عن انس مرفوعا بنحو مطولا او فینبتون بتغیر احوالہم و الوانہم و اشکالہم، کہ شکلاں بھی ٹھیک ہو جان گیا، رنگ بھی ٹھیک ہو جان گے، حالات بھی ٹھیک ہو جان گے۔ اور سعاریر کی شے صغار القصا، اور وہ اگتا ہے جلدی جلدی۔ تو ثم یخرجون رواہ البخاری من حدیث ابی سعید نحوہ زاد فی آخری و فی شرح الکاری، کیا زیادت و فی روایت نحوہ و اتقاء اللہ تعالی، یعنی نام رکھے جائیں گے اس کے ساتھ، نام رکھے جائیں گے